ہے سورۃ الحجرات۔ کون سی سورت؟ سورۃ الحجرات مدنی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 106۔ سورۃ المجادلہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ما سبقہ سورتوں کے ساتھ ربط اور جوڑ کہ پہلی سورت کے اندر کیا فرمایا؟ اللہ کے دشمنوں سے کیا کرو؟ قتال کرو۔ سورۃ الفتح میں کیا فرمایا؟ اللہ تمہیں کیا عطا فرمائے گا؟ اعلان فتح کر دیا کہ تمہیں اللہ فتح دے گا۔ اب سورۃ حجرات میں فرمایا فتح بھی ہو جائے تو تمہاری اجتماعیت کیسے قائم رہے گی؟ اس کے قواعد اور ضوابط کو سمجھ لو کہ تم سارے مومن اور مسلمانوں کی جماعت کیا ہو جائے؟ منظم اور متفق اور متحد ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے آداب اور قوانین بیان کیے جائیں گے۔ سورۃ الفتح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا ذکر ہوا۔ سورۃ الفتح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا ذکر ہوا، تو اس صورت میں آپ کے ادب اور احترام کے قواعد کا ذکر ہوگا کہ جن کی شان اور عظمت اتنی اونچی ہے تو ان کا ادب اور احترام اور ان کے یہ قواعد بھی ضرور تسلیم کرو، ان قواعد کے ساتھ چلو گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آؤ، سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ سورۃ الحجرات کا اس کا دعویٰ ہے آداب سبعہ لاصلاح المعاشرہ۔ اصلاح معاشرہ کے لیے کیا بیان ہوں گے؟ اس میں 7 آداب بیان ہوں گے معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ آؤ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نہ بڑھو آگے اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ، نہ آگے بڑھو اللہ سے، ورسولہ، اور اللہ کے رسول سے، یعنی اللہ کے حکم سے اور پیغمبر کے طریقے سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ لازمی ہو تو یہ مانے آگے مت بڑھو، اور اگر یہ متعدی ہو تو مانا کرو لا تقدموا، آگے نہ کرو، آراءکم و اقوالکم، اپنی رائے اور اپنی باتوں کو اللہ اور اس کی رسول کی رائے اور بات پر۔ ٹھیک ہو گیا؟ خود بھی آگے نہ ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اپنی رائے بھی آگے نہ کرو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا علیم جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر۔ ایک ادب کیا بتایا قاعدہ؟ اپنی رائے، اپنا عمل، اپنا حکم، اپنی بات اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ کرو۔ دوسرا قاعدہ، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر، یعنی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں موجود ہوں تو آپ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند اس انداز میں گفتگو نہ کرو کہ میرے پاک پیغمبر کی آواز تو دھیمی ہو اور آپ کی آواز ان سے کیا ہو جائے؟ بلند ہو جائے، اونچی ہو جائے، یہ نہیں کرنا۔ آگے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ، اور نہ اونچی بات کہو اس سے، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح اونچی کرتے ہیں تمہارے بعض سے، جس طرح جہر کرتے ہیں تمہارے بعض ایک دوسرے کو آپ کسی بھی طرح اونچی آوازوں سے بلا لیتے ہو، اس طرح میرے پیغمبر کو آواز دے کے نہ بلاؤ۔ آگے، کیوں؟ ان تحبط اعمالکم، لئلا تحبط اعمالکم،
تاکہ ضائع نہ ہو جائیں تمہارے اعمال اور تم کو شعور بھی نہ ہو، کیونکہ گستاخی اور بے ادبی پیغمبر کی ہو جائے گی تو تمہارے سب کے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضائع و برباد ہو جائیں گے، اور تم اس خوش فہمی میں رہو گے کہ ہم کیا کرتے ہیں، بڑے اعمال کر رہے ہیں۔ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولئک یہی لوگ ہیں امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے خالص کر دیا ہے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے۔ پچھلی صورت میں کیا فرمایا؟ الزمہم کلمۃ التقوی، اللہ نے کلمہ کے تقوی پر، کلمہ تقوی والے کلمے پر جمع دیا، اور ادھر کیا فرمایا جی؟ کہ اللہ نے ان کے دلوں کو خالص کر دیا ہے، کس کے لیے؟ تقوی کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں جب یہ آیتیں اتریں تو صحابہ کرام کی کیفیت پتہ ہے کیا ہو گئی تھی؟ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی محفل میں آنا چھوڑ دیا، بخاری کے الفاظ ہیں، اور دروازہ بند کر کے اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ کئی دن گزر گئے، نہیں آ رہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ بھیجے، جا کے معلوم کرو کیوں نہیں آ رہے۔ ان سے جب جا کے بات کی، آپ پیغمبر کی محفل میں نہیں آ رہے اتنے دنوں سے، فرمایا اس لیے نہیں آتا ہوں کہ میں تو جہنمی ہو گیا ہوں، میرے تو سارے اعمال برباد ہو گئے ہیں۔ فرمایا کیوں؟ کہ قرآن کہتا ہے جس کی آواز نبی کی آواز پہ بلند ہو گئی اس کے عمل کیا ہو جائیں گے؟ تو میں کیا کروں؟ میں تو آہستہ بھی بولتا ہوں، میری آواز کیا ہے؟ فطرتی طور پر، قدرتی طور پر میری آواز بڑی ہے، میں جتنا بھی چھوٹا کر کے بولتا ہوں پھر بڑی آواز ہے، رو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پیغام بھیج کے جا کے کہا اس سے کہہ دو کہ تو جہنمی نہیں، تو جنتی ہے۔ میں کہتا ہوں پتہ نہیں کتنا اخلاص تھا میرے پیغمبر کی زبان سے، گارنٹی ہی پا گیا جی، گارنٹی۔ فرمایا جا کے اس سے کہو کہ تو جہنمی نہیں، تو جنتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بے ادبی اور گستاخی میں کیا کرتے ہیں۔ ہاں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی کیفیت سن لو، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام تقریر کرتے، بات کرتے، جب ابو بکر صدیق رائے دیتے، حضرت عمر اتنی دھیمی آواز سے رائے دے دیتے کہ الفاظ پڑھتا ہوں حدیث کے، حتیٰ استفہمہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام دوبارہ پوچھتے ذرا اونچا بولو تم نے کیا کہا ہے، اس اندیشے کی وجہ سے۔ یہ ادب کا تقاضا تھا ان کا۔ تو فرمایا جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو رسول اللہ کے پاس، یہی لوگ ہیں اللہ نے خالص کر دیا ان کے دلوں کو تقوی کے لیے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، حجروں کے باہر سے۔ کس سے؟ حجرات جمع ہے حجرتن کی۔ ان حجروں سے مراد نبی علیہ السلام کی وہ کوٹھیاں اور بنگلے ہیں جو مسجد نبوی کے پاس تھے، جس میں امہات المومنین تھی۔ اور جب مسجد نبوی کی توسیع کی جا رہی تھی، امام قرطبی نقل کرتے ہیں، جب مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی تھی تو سعید ابن المسیب تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں جب ہم آئے اور ان حجروں کو دیکھا تو مدینے کے لوگ رو رہے تھے، میں اندر گیا ان حجروں میں، میں نے دیکھا تو کھڑا ہوتا ہے بندہ چھت پہ ہاتھ لگتا تھا، چھت اتنی نیوی نیچے، ٹھیک ہے، اور کھجور کے پتوں کی اوپر چھت پڑی ہوئی ہے۔ یہ وہ کوٹھے اور بنگلے ہیں کائنات کے امام کے۔ اور فرمایا کچھ دیہاتیوں کی زیادہ تعلیم نہیں تھی، وہ دیہات سے آتے، وہ گھر کے باہر کھڑے ہو کے کیا کہتے، یا محمد اخرج الینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف باہر آئیے، ہمارا کام ہے آپ سے۔ جس طرح آپ کسی کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہ او فلاں کیا کر، باہر آ جاؤ، میں آپ کے ساتھ آپ کے انتظار میں ہوں۔
تو یہ ان کے انتظار میں کھڑے ہوتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو لوگ حجروں کے باہر سے آپ کو آواز دیتے ہیں اکثر کیا ہیں؟ کم عقل ہیں، بے عقل ہیں، یہ ناسمجھ ہیں۔ فرمایا ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ادب سکھایا۔ فرمایا ان کو آواز نہیں دینی چاہیے تھی، ان کو باہر انتظار کرتے رہنا چاہیے تھا یہاں تک کہ آپ خود نکلتے۔ جب آپ باہر تشریف لے آتے یہ اپنی بات آپ سے کیا کر دیتے؟ پیش کر دیتے۔ فرمایا ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو، من وراء الحجرات، حجروں کے باہر سے، اکثرهم لا یعقلون، اکثر ان کے نہیں عقل رکھتے۔ ولو انہم صبروا، اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تخرج الیہم، تو نکلتا ان کی طرف، لکان خیر لہم، تو بہتر ہوتا ان کے لیے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے ایک تیسرا قاعدہ، 7 قاعدوں میں سے تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب کوئی بے اعتبار آدمی، کچا آدمی کوئی بات لے آئے تمہارے پاس خبر، تو فوراً کارروائی نہ کر دیا کرو، ٹھیک ہے نا، بلکہ اس بات کی کیا کرو؟ تحقیق کر لو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اس کی بات میں غلط بیانی ہو اور کل کسی کو تم نقصان پہنچاؤ گے اور پھر اپنے کیے پر کیا ہو جاؤ گے؟ شرمندہ ہو جاؤ گے اور پچھتاؤ گے۔ آج ہمارے محلوں میں، گھروں میں، معاشرے میں، دوستی میں، تعلقات میں سب سے بڑی تباہی یہی ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں پر ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں اور بات کی تحقیق۔ اگر مجھے آ کے کوئی بندہ کہتا ہے فلاں نے آپ کے بارے میں گالیاں دی ہیں، ٹھیک ہے نا، اب میں فلاں کا دشمن ہو جاؤں گا اور ساری زندگی یہ نہیں پوچھنا گوارا کروں گا کہ اس سے پوچھ لوں، اس سے ناراض ہو جاؤں گا۔ یہ ایسا قاعدہ کلیہ ہے کہ تمام معاشرے کو یکجا کرتا ہے اگر اس پہ کیا کیا جائے؟ عمل کیا جائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر آ جائے تمہارے پاس کوئی فاسق، کچا آدمی، بے اعتبار آدمی، بنبأ، کسی خبر کے ساتھ، تو فتبینوا، کیا کر لیا کرو؟ خوب تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا، تاکہ تم پہنچاؤ، ہاں تاکہ نہ پہنچاؤ تم ایک قوم کو تکلیف، بجہالت، نادانی میں، فتصبحوا، پس تم ہو جاؤ گے، علی ما اصبحتم نادمین، اس پر جو تم نے کیا ہے نادمین، جی، علی ما فعلتم، اس پر جو تم نے کیا ہے نادمین، پیشمان ہو جاؤ گے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان فیکم رسول اللہ، کہ بے شک تمہارے اندر اللہ کا رسول ہے، لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ اطاعت کرے تمہاری بہت سارے باتوں میں، لعنتم، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ کیا پڑ جاؤ گے؟ ہر آدمی بات کرے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اطاعت کرنے لگ جائیں، دوسرا آئے اور اس کی بات، تو تم سارے کس میں پڑ جاؤ گے؟ مشقت اور تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ لہٰذا اپنی بات منوانے کے بجائے کس کی بات کو مانو؟ پیغمبر کی بات کو تسلیم کرو۔ آگے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اب آپ کہیں گے کیا صحابہ کرام نے ایسے کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کو اپنی باتیں منوانے کی کوشش کی؟ اس وہم کو دور کر دیا کہ ایسا کیا نہیں ہے، یہ طریقہ اور ادب ہے۔ سمجھ آ گئی؟ فرمایا لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ نے محبوب بنا دیا، اچھا بنا دیا، خوبصورت بنا دیا ایمان کو تمہارے لیے، وزینہ، اور مزین کر دیا اس کو تمہارے دلوں میں، اور ناپسند کر دیا اللہ نے الیکم، تمہاری طرف، الکفر والفسوق، کفر کو، والفسوق، اور نافرمانی کو، والعصیان، اور گناہوں کو، اولئک هم الراشدون، یہی لوگ کیا ہیں؟ رائے راست پر ہیں، یہی کیا ہیں؟ ہدایت یافتہ ہیں، رشد پر چلنے والے ہیں۔ فضلا من اللہ، اللہ کی طرف سے، فضل کی وجہ سے، ونعمتا، اور اس کی نعمت کی وجہ سے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا، حکیم، حکمتوں والا ہے۔ چوتھا قاعدہ، اگر تم مومنوں میں سے 2 پارٹیوں کی جنگ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، مومن 2 فرقے لڑ پڑے، مومنین کے 2 گروہ، تو کیا کرو گے؟ صلح کرو۔
हाकिमों को, ताकतवरों को क्या आर्डर दिया, क्या करवाओ, सुलह करवाओ। अगर एक गिरोह सुलह नहीं करता, कहता नहीं मैं सुलह नहीं करता हूँ, लड़ाई करूंगा, तो फरमाया फिर सुलह करने वाले और जिनसे वो सुलह नहीं करते वो सारे मिलके इनके खिलाफ हो जाओ, लड़ो इनसे, ये सुलह क्यों नहीं करते, यहां तक लड़ो कि ये दोबारा सुलह के लिए क्या हो जाएं, आमादा हो जाएं। और जब दोबारा सुलह के लिए आमादा हो जाएं तो ये नहीं पहली मर्तबा तू सुलह नहीं कर रहा था, ले हम दबी रखो ना, अगर आमादा हो जाएं तो फिर सुलह करा दो, ठीक हो गया। अब आयत की तरफ फरमाया व इन ताइफतान, अगर दो गिरोह मिनल मुमिनीना, मोमिनों में से इक़्ततलू, क्या हो जाएं, लड़ पड़े, फ़अस्लिहू बैनहुमा, तो सुलह करा दो उनके दरमियान, इस्लाह करा दो, सुलह करा दो उनके दरमियान। फ़इन बगत इहदाहुमा, अगर बगावत करे, ज्यादती करे उनमें से एक अलल उखरा, दूसरे पर, तो फ़क़ातिलुल्लती, लड़ो उस गिरोह से, तबगी, जो क्या करता है, ज्यादती करता है, हत्ता, यहाँ तक लड़ो कि लौट आए वो इला अमरिल्लाह, अल्लाह के हुक्म की तरफ, यानी सुलह के लिए आमादा हो जाए। फ़इन फ़ाअत, पस अगर वो लौट आए, फ़अस्लिहू बैनहुमा, तो सुलह कर दो उनके दरमियान, बिल अदल, इंसाफ के साथ, व अक़सितू, और क्या करो, इंसाफ करो, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। इन्नमल मुमिनून इख़वतुन, बेशक मोमिन क्या हैं, भाई हैं, सारे मोमिन भाई हैं। फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, तो सुलह कराओ अपने भाइयों के दरमियान, वत्तक़ुल्लाह, डरो अल्लाह से, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम रहम किए जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पांचवा कायदा, ए ईमान वालो, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, न मस्खरा करे, क्या करे, न मस्खरा करे, हंसी ना उड़ाए एक कौम दूसरी कौम से, जिक्र कौम का मुराद मर्द हैं, क्या हैं, ठीक हो गया, क्योंकि बाद का जुमला बतला रहा है औरतों को अलग करके, तो माना करो, ला यस्खर कौम मिन कौमिन, न मस्खरा करे, न हंसी उड़ाए एक कौम दूसरे कौम की, असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, शायद के बेहतर हो वो इनसे, यानी जिनसे तुम मजाक कर रहे हो वो मजाक करने वालों से क्या हो, बेहतर हो अल्लाह के यहाँ। फरमाया वाला निसाउम मिन निसाइन, और ना मस्खरा करें औरतें, मिन निसाइन, दूसरी औरतों से, आसा, उम्मीद है, शायद कि यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, वो औरतें इन औरतों से क्या हों, बेहतर हों। तो आज मुआशरे में देख लो, कौमों के साथ मजाक उड़ाया जा रहा है, ठीक है, कोई सरदारों का मजाक, कोई पठानों का मजाक, कोई पंजाबियों का मजाक, कोई बलोचियों सिंधियों का मजाक, सब क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, एक दूसरे की तहकीर कर रहे हैं। नतीजा क्या निकलता है, इज्तिमाइयत टूटती है, नफ़रतों के बीज बोए जाते हैं और कौमें अलग रहती हैं और सारी ज़िंदगी क्या रहती हैं, तो एक दूसरे के मस्खरे ना उड़ाया करो, ठीक है ना। तो क्या वो लोग इस वईद में नहीं आएंगे जिन्होंने सोशल मीडिया को बनाया इसलिए है कि वो कभी एक मुसलमान के साथ तहकीर और मजाक उड़ाते हैं, कभी दूसरे का उड़ाते हैं, कभी उनकी शक्लें बिगाड़ते हैं, कभी गधे की शक्ल पर की तस्वीर पर आलिम की सूरत लगा दी, कभी किसी बंदर के साथ लगा दी, जी क्या ये सारे इसमें नहीं आएंगे? इन आयतों को देखो ना, ये तो सारे रास्ते बंद करने वाली है, इस्लाह की ऐसी आयत है। फरमाया हो सकता है कि वो औरतें बेहतर हो इनसे, वला तलमिजू अनफुसकुम, और न ऐब लगाओ अपनों पर, अनफुसकुम का मानत है अपने आप पर, तो अपने ऊपर तो कोई ऐब नहीं, मतलब क्या है, अपनों पर, यानी दूसरे पर ऐब लगाना ऐसा है कि जैसा कि अपने ऊपर ऐब लगाना है। तो फरमाया वला तलमिजू अनफुसकुम, न ऐब लगाओ अपनों पर। एक होता है लम्ज, एक होता है हमज। लम्ज कहते हैं सामने ऐब लगाने को, किसी के मुंह पर उस पर ऐब लगाना शुरू कर दो, और हमज कहते हैं किसी के पीठ पीछे ऐब लगाने को। कुरान ने दोनों को मना किया, इधर सामने और दूसरी सूरत में फरमाया वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा,
تو وہاں ہومزہ بھی ذکر کر دیا اور لمزہ بھی ذکر کر دیا. تو آیت کا معنی کرو لا تلمزوا انفسکم، نہ عیب لگاؤ اپنوں پر، ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ پکارو بالالقاب، القاب کے ساتھ. تو القاب سے مراد کون سا مقدر مانو؟ برے القاب. کیا مانو؟ کیونکہ کچھ القاب ایسے ہوتے ہیں جو بندوں کو اچھے لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کسی عالم مفتی کو مفتی صاحب کہتے ہیں تو وہ ناراض نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. کچھ القاب ایسے ہیں کہ جو صاحب لقب ہے وہ اس کو برا جانے تو اس لقب سے پکارنا یہ فسق ہو جائے گا، پکارنے والا فاسق ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہاں، او کانیا، او لنگڑیا، ٹھیک ہے نا، او کبڑیا، او موٹو، او ٹھگنے، چھوٹے قد والے، او لمبو. سمجھ آ گئی؟ یہ سارے کیا القاب ہیں؟ یہ لوگ برے سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ تو ایسے القاب کے ساتھ نہ پکارو، کیونکہ بئس الفسوق، بئس الاسم الفسوق، بہت برا ہے نام فسق کا، بعد الایمان، ایمان کے بعد. کیا مطلب ہے؟ دو مطلب ہے. پہلا مطلب سمجھ لو، بئس الاسم الفسوق، بہت برا ہے نام فسق کا ایمان کے بعد. یعنی او لوگو تمہیں اللہ نے ایمان کے بعد لقب مومن کا دے دیا ہے. کیا لقب دے دیا تمہیں؟ مومن کا لقب. اب کسی کو برے لقب سے پکارو گے تو ایمان کے بعد تمہارا لقب کیا پڑ جائے گا؟ فاسق بن جاؤ گے. تو فاسق کا نام بہت برا ہے ایمان کے بعد. تم تو مومن بن چکے ہو، اب تم پہ فاسق ہونے والا نام لگنا یہ تمہارے شایع نشان نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ایک معنی. یا ایک بندہ مومن ہے، تم اس کو کہتے ہو فاسق ادھر آ، وہ پلان کے فلاں فاسق ہے. فرمایا نہیں، جب وہ مومن ہے فاسق نہیں ہے تو اب اس کو فاسق نہ کہو، یہ بہت بری بات ہے. فرمایا بئس الاسم الفسوق، بہت ہی برا ہے نام فسق کا ایمان کے بعد. ومن لم یتب، اور جو توبہ نہیں کرے گا، فاولئک هم الظالمون، پس یہی لوگ ہیں ظالم، ظلم کرنے والے. اے ایمان والو، چھٹا قاعدہ، اے ایمان والو، آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اجتنبو کثیرا من الظن، بچو بہت زیادہ گمانوں سے. کس سے؟ کون سے گمان؟ یعنی بدگمانیوں سے. کیا؟ بہت زیادہ بدگمانیوں سے. یعنی بہت زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ہر انسان کو بدگمانی ہو جاتی ہے. بعض ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ وہاں نہ چاہتے ہوئے بھی کیا ہو جاتی ہے؟ حالات اور قرائن ایسے ہوتے ہیں کہ بدگمانی ہو جاتی ہے. لیکن تم زیادہ بدگمانیوں سے بچو، کیونکہ ان بعض الظن اسم، کہ بعض بدگمانیاں کیا ہیں؟ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں. بعض گمان کیا ہیں؟ گناہ ہے. ایک متقی کو تم نے فاجر گمان کیا، اس کی ٹو میں لگے ہوئے ہو، پتہ کروں کیسا آدمی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے بدگمانیاں نہ کرو، بلکہ مومن کو چاہیے کہ مومن پر خیر کا اور اچھائی کا گمان کریں. آگے ولا تجسسوا، اور جاسوسی بھی نہ کرو. کیا نہ کرو؟ ہاں، جاسوسی بھی نہ کرو. او میرا دوست، کیا نہ کرو؟ جاسوسی نہ کرو. اپنوں کی جاسوسی میں لگے ہوئے ہوتے ہو. کیا مطلب ہے؟ کوئی کمرے میں بیٹھا ہے، آپ چھپ کے دیکھ رہے ہیں. کوئی جا رہا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی فون پہ بات کر رہا ہے، آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یا کوئی بندے، بعض لوگوں کی بیماری ہوتی ہے کہ وہ، آپ نے موبائل دیا، وہ اندر موبائل اس کو چیک کرے گا، پتہ نہیں کیا کیا اس نے کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی کسی کی خلوت میں آپ جا رہے ہو، جاسوسی کر رہے ہو. یہ بھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں، آپ اس کو کھول کے کیا کرتے ہیں؟ ہاں، کیا میسج کیا ہے، کیا بات کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ چیک کرتے رہتے ہو. یا کئی لوگوں کو دیکھو، ایک بندہ کسی کے ساتھ لگے، یہ پاس بیٹھ کے دیکھے گا یہ کیا لے کر ہے. بھائی لا تجسسوا. یہ میں صرف چھوٹی چھوٹی وہ چیزیں جو ہم سب اس میں کیا ہوتے ہیں؟ مبتلا، اس تجسس میں پڑے رہتے ہیں.
قرآن کا لفظ تو پوری مملکت اوپر سے لے کر فرد اجتماعیت سے نیچے ایک فرد تک تمہارے اوپر پیرا دیتا ہے اور تمہیں کیا کرتا ہے؟ سمجھاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آگے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور غیبت نہ کریں تمہارے بعض کی، کیا نہ کرو؟ ہاں، یہ غیبتیں چھوڑ دو گے تو سارے کام کیا ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہو جائیں گے۔ فرمایا غیبت نہ کرو بعض کی، اور ہماری تو محفل کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا بغیر غیبت کے، محفل میں تڑکا ہی نہیں لگتا غیبت کے بغیر، جی ٹائم پاس ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہو سکتا ہے 2-4 مسلمان بیٹھیں اور 6-7ویں کی شلوار کو وہ لٹکا نہ دیں اوپر، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ پکا کام ہے، ڈیوٹی ہے ان کی۔ 2-4 بیٹھو گے تو کسی نہ کسی کے پیچھے لگے رہو گے۔ فرمایا نہیں، اس کام سے باز آؤ۔ لا یغتب بعضکم بعضا، نہ غیبت کریں تمہارے بعض کی۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم ایک بات کرتے ہیں وہ اس میں ہو، کیا ہم پیٹھ کے پیچھے ایک بات کرتے ہیں وہ بندے میں ہو وہ بات؟ فرمایا ہو تب ہی غیبت ہے، اگر نہ ہو پھر تو بہتان ہے۔ اگر ہے اور تو اس کے پیٹھ کے پیچھے لگا ہوا ہے تو یہ کیا ہے؟ اور اگر نہ ہو پھر تو اس سے اوپر چلا گیا ہے کہ ساتھ بہتان بھی ہے۔ آگے فرمایا اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی ایک أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کہ کھائے اپنے بھائی کا مرے ہوئے کا گوشت، میتن اس حال میں کہ مرا ہو۔ پہلے تو بھائی کا گوشت کوئی نہیں کھاتا، پھر بھائی یا مر چکا ہو میت کا گوشت، سوال ہی نہیں پیدا۔ فرمایا جس طرح تم اس کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہوتے ہو، اس طرح غیبت سے بھی اپنے آپ کو کیا کر لو؟ بچاؤ۔ یہ بھی گویا کہ تم اپنے مردہ بھائی کا کیا کھا رہے ہو؟ گوشت کھا رہے ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، پس تم اس کو ناپسند کرتے ہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ 7واں قاعدہ، اے ایمان، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ ہاں، فرمایا یہ فخر نہ کرو، اور جی میں تو یوسف زئی ہوں، میں اچکزئی ہوں، وہ فلاں، وہ اوان ہے، اوان کہ میں اونچا ہوں، فلاں، یہ خاندان، قبیلے، بلوچ، سندھی، پٹھان، فلاں، یہ جتنے بھی قبیلے ہیں یہ فخر کے لیے پیدا تم سارے کے سارے کس سے ہو؟ ایک آدم علیہ السلام سے ہو۔ کدھر تک پہنچایا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد سے اور ایک عورت سے۔ ساری آدم کے بچے ہو، ساری اماں حوا کے بچے ہو، تو پھر ایک اونچا اور دوسرا نیچا کیوں ہو گیا؟ سمجھ آ گئی؟ ہاں، ورنہ وہ بات ہوئی ہے جو پچھلے سال میں نے ایک لطیفہ سنایا تھا، چھوڑو ٹائم نہیں ہے۔ آگے فرمایا ان اکرم وجعلناکم، اور ہم نے بنایا تمہیں شعوباً، بڑے بڑے قبیلے ذاتیں، وقبائل، اور چھوٹے چھوٹے خاندان قبیلے، لتعارفوا، تاکہ تم تعارف کر سکو۔ یہ بڑے بڑے قبیلے، جی کون سا قبیلہ ہے یہ؟ جی آوان ہے۔ نہیں، آوان میں بھی بہت ساری قبیلے، یہ جی قطب شاہی آوان ہے، چھوٹا قبیلہ۔ یوسف زئی ہے، اچھا یوسف زئی میں کون ہے؟ جی بسی خیل ہے۔ بسی خیل میں کون ہے؟ جی ناصر خیل ہے، ٹھیک ہے نا؟ نیچے تک یہ بڑے قبیلے، چھوٹے، یہ کس لیے ہیں؟ یہ پہچان کے لیے۔ او بھائی کس کے لیے؟ ہاں، فوج میں بھرتی ہونے کے لیے۔ کہتے ہیں علاقے کے کچھ لوگ گئے تو وہ مختلف خاندانوں کے لوگ گئے تھے، تو وہ پوچھتے تھے بھرتی کرنے کے بارے، بھائی زبان کیا ہے، قوم کیا ہے، خاندان کیا ہے؟ تو ایک کہتا ہے کہ ہمارے ہاں تو ایک بندہ وہ بھی بھرتی ہونے کے لیے گیا تھا جو مراسیوں میں تھا، تو کہتے ہیں میں وہ بندہ جو فوجی بریگیڈیئر پوچھتا آ رہا ہے سب سے ایک ایک سے، میں نے کہا یا اللہ خیر، اب اس سے پوچھے گا یہ کیا جواب دے گا؟ ایک کہتا ہے میں فلانا خیل، فلانا خیل، فلانا خیل۔ کہتے ہیں اس کے پاس آیا کہ تمہارا کون؟ کہتا ہے ڈنڈا خیل۔
اس نے بھائی یہ کہہ کہ اپنی پرواہ ہی نہیں کی ہے، ڈنڈا کھیل کے تو بس گزر گیا۔ بھائی میرے دوستو، یہ جتنی بھی خاندان قبیلے سب کیا کس کے لیے ہیں؟ تعارف پہچان کے لیے ہیں، یہ فخر نہیں ہے، اس پہ کوئی فخر غرور گھمنڈ نہیں ہے۔ بلال حبشی حبشے کا غلام ہے، رنگ کا کالا ہے، مکے کی زمین پہ قدم رکھتا ہے، پاؤں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے، اور پیغمبر کا حقیقی چچا ابو لہب ہے، قریشی اور ہاشمی ہے۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب۔ سمجھ آ گئی؟ پھر اللہ کے ہاں عزت کس چیز کی ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک زیادہ عزت والا تم میں سے اللہ کے ہاں اتقاکم، جو زیادہ تقوی والا ہے، زیادہ عزت والا جو زیادہ تقوی والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ قالت الاعراب آمنا، کہا دیہاتیوں نے ہم ایمان لے آئے۔ دیکھو جی، امام مجاہد کہتے ہیں بنی اسد بنی خزیمہ کے کچھ لوگ تھے، قحط سالی کی وجہ سے مدینہ آئے حصول امداد کے لیے۔ کیا کے لیے؟ کس کے لیے؟ ہاں، اور اس انداز میں آ کے مانگنے لگے کہ جی گویا کہ وہ اپنے ایمان کا پیغمبر پر احسان جتلا رہے تھے۔ منافقین قسم کے لوگ، ٹھیک ہے نا، کیا کر رہے تھے؟ پیغمبر پر احسان جتلا رہے تھے۔ ہم ایمان لائے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا۔ فرمایا قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ ان سے کہو لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، کہو ہم اسلام لے آئے۔ کیا لے آئے؟ تو ادھر ایمان اور اسلام میں فرق کر دیا۔ قرآن کئی مقامات پہ فرق کرتا ہے، کئی مقامات پہ اسلام پر ایمان کا اطلاق اور ایمان پر اسلام اطلاق کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جہاں فرق کیا ہے تو وہ فرق یہ ہے کہ ایمان تو نام تھا تصدیق قلبی کا، کس کا؟ اور اسلام نام تھا ظاہری سر تسلیم خم کرنے کا، ٹھیک ہے۔ تو بظاہر تو تم تسلیم ہو چکے ہو، لیکن تصدیق قلبی تم نے دل سے پیغمبر پر ایمان، تو ہم یہ کہیں گے ظاہری مسلمان ہو چکے ہو، اندر سے مومن، اور منافق بھی اسی بلا کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا قالت الاعراب، کہا دیہاتیوں نے آمنا ہم ایمان لے آئے۔ قل کہہ دیجئے لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن کہو ہم اسلام لے آئے۔ ولما لم يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک داخل نہیں ہوا ایمان تمہارے دلوں میں۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی، تو لا یلدکم من اعمالکم شیئا، نہیں کم کرے گا اللہ من اعمالکم، تمہارے اعمال میں سے شیئا، کچھ بھی، یعنی تمہارے اعمال کے بدلے میں سے کچھ گھٹائے گا نہیں، پورا دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ انما المؤمنون الذین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، آگے اللہ پر، اور انما المؤمنون، بے شک وہ لوگ مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ قل کہہ دیجئے اتعلمون اللہ بدینکم، پیغمبر کے ساتھ آ کے کھڑے، جی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے۔ فرمایا کیا تم اللہ کو اپنی دین کی خبر دیتے ہو؟ کیا اللہ کو تمہارے دین کی خبر نہیں ہے؟ فرمایا اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو اپنے دین کی؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آگے پڑھو۔ یمنون علیک ان اسلموا، احسان جتلاتے ہیں میرا پیغمبر آپ پر، ان اسلموا، اس بات کا کہ وہ اسلام لائے ہیں۔ قل کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، اپنا اسلام مجھ پر نہ جتلاؤ۔ کیا؟
اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ جتلاؤ، بلکہ اگر سچے مومن ہو تو حقیقت یہ ہے بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تم پر احسان کرتا ہے، ان ہداکم، کہ تمہیں رہنمائی کرتا ہے تمہاری للایمان، ایمان کی طرف، ان کنتم صادقین، اگر تم کیا ہو، سچے ہو، تو احسان کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، یہ مانو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتا ہے غیب آسمان و زمین کا، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ دیکھنے والا ہے وہ کچھ جو تم عمل کرتے ہو۔